انلائٹنمنٹ کیا ہے؟ خود کو جاننے سے کیا مراد ہے؟ سیلف ریئلائزیشن کیا ہے؟ ایک بات جو انلائٹنمنٹ کے بارے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ انلائٹنمنٹ کی جو سٹیٹ ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جب ہم سیلف ریئلائزیشن یا انلائٹنمنٹ کی بات کریں، کیونکہ اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ زبان ہی ہے، وہ ورڈز ہیں، وہ تھاٹس ہیں۔ سیلف ریئلائزیشن، خود کی جو پہچان، یہ لفظوں کے ذریعے نہیں ہوتی، یعنی یہ کوئی تھیری نہیں ہے، یہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ کوئی بیلیف نہیں ہے۔ خود کی پہچان، خود کا ہونا یا نہ ہونا، کس فارم میں ہونا اور کس فارم میں نہ ہونا، یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ داخلی تجربہ ہے۔ اور جیسا میں نے کہا کہ اس کو بیان کرتے ہوئے، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ لفظ ہے، وہ زبان ہے۔ تو اسی لیے جن لوگوں نے بھی اس پہ بات کی ہے وہ یہ بات کہتے ہوئے کہی ہے کہ اس کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی، اس کے بارے میں کوئی فلاسفی نہیں بنائی جا سکتی۔ تو اس لیے جتنے بھی فلاسفیز ہیں یا جتنی بھی باتیں ہیں وہ اس کے بارے میں ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ انلائٹنمنٹ کے بارے میں جو باتیں ہیں، جو لوگ اس کے بارے میں بولتے ہیں یا لکھتے ہیں، تو ان کے سننے سے یا ان کے پڑھنے سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، تو یعنی آپ جان جاتے ہو پڑھنے سے۔ ایک یہ ہے نا کہ پڑھنے سے آپ کو ریئلائزیشن ہو جاتی ہے، دیٹس ڈفرنٹ۔ لیکن ایک یہ ہے کہ پڑھنے سے وہ جو پڑھی ہوئی اور جو لکھی ہوئی بات ہے اس کو جان کے اگر آپ یہ جان لیں کہ یو نو کہ انلائٹنمنٹ کیا ہے، تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ تو بولنے والوں نے، لکھنے والوں نے، جن کو سیلف ریئلائزیشن کا تجربہ ہوا، ایکسپیرینس ہوا، یا جو سیلف ریئلائزڈ ہوئے، انہوں نے یہ بات پہلے رکھی۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کوئی فلاسفیز یا کوئی سسٹمز نہیں بنائے۔ ایک جو سب سے بڑا ایک جو ڈفرنس ہے، یعنی ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے سیلف ریئلائزیشن یا انلائٹنمنٹ کے بارے میں بات کی ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے بات کی ہے اور اس کے تجربے سے گزرے ہیں، تو ایک بڑا بنیادی فرق ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اس تجربے سے گزرے ہیں انہوں نے کوئی سسٹم یا تھیری نہیں بنائی، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو سیلف ریئلائزیشن ہے وہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، یہ دنیا میں رہتے ہوئے
دنیا کا جو بناوٹ اس طرح کی ہے کہ ہم اس میں ایک پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں، ایک آئیڈینٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ یہ بائی ڈیفالٹ ہے، یعنی جو سوسائٹی ہے، جو دنیا ہے، اس کی فارمیشن ہی ایسے بنتی ہے کہ آپ کو لا محالہ انیویٹیبل ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی پرسنالٹی، کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی جو ہے وہ بنانی پڑتی، یعنی وہ بن جاتی ہے، کیونکہ آپ بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ ایک گھر میں پیدا ہوا ہے، ایک فیملی ہے، ان کے والدین ہیں، والدین کا ایک بلیف سسٹم ہے، ان کی ایک دنیا کو دیکھنے کی نظر ہے، پھر ٹیچرز ہیں، پھر اسکول اور یونیورسٹیز ہیں، پھر آپ کا معاشرہ ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کے اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی پرسنالٹی ہے اس کو بنائے، آئیڈینٹی بنائے۔ لیکن یہ جو آئیڈینٹی ہے، یہ جو پرسنالٹی ہے، یہ اس کی اصل نہیں ہے۔ دس از دا پوائنٹ، یہ اس کی اصل نہیں ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ وہ ود دا پیسج آف ٹائم، ہم جو لوگ ہیں وہ اس آئیڈینٹی کو، اس پرسنالٹی کو حقیقت اور ٹروتھ کی سینس میں لے لیتے ہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے وہ شخص کہ وہ ہے، یعنی جو پرسنالٹی، جو آئیڈینٹی اس کی سراؤنڈنگ نے، اس کی فیملی نے، اس کے ارد گرد ماحول نے بنا کے دی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کو حقیقت سمجھ لیتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے آپ سے بیگانہ رہ جاتا ہے۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا جو اصل چہرہ ہے یا وہ جو اصل ہے وہ کیا ہے۔ تو سیلف ریئلائزیشن یا انلائٹنمنٹ کی بات ان لوگوں نے کی جنہوں نے اس چیز کو جاننا، اس چیز کو پہچاننا، مطلب ان کو اپنے اصل چہرے سے آشنائی ہوئی، اصل میں وہ کون ہے اس سے آشنائی ہوئی، تو پھر انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتانا شروع کیا۔ دس از دا وے۔ اور وہ بتانا اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی فلاسفی یا انہوں نے کوئی سسٹم بنائے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنی جو دی ہوئی ان کو آئیڈینٹی ہوتی ہے، دی ہوئی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، جب اس کو حقیقت مانتے ہیں تو پھر اس حقیقت، وہ جو ان کے لیے تو حقیقت ہے نا، تو پھر اس حقیقت کو یہ ثابت کرنا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، کہ وہ کچھ اور ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کچھ اسٹریٹجیز بنائی، کچھ طریقہ کار بنائے، کچھ میتھڈز بنائے کہ کس طرح ہم یہ جو لوگ ہیں جو حقیقت کو نہیں جانتے، جو سچ نہیں ہے اس کو حقیقت مانے ہوئے ہیں، جنہوں نے خود کبھی اپنا اصل چہرہ نہیں دیکھا، جو ایک بناوٹی چہرے کے ساتھ پھر رہے ہیں لیکن اس چہرے کو وہ حقیقت مانے بیٹھے ہیں، ان سے کیسے ان کا یہ چہرہ لے لیا جائے اور ان کو وہ چہرہ دکھایا جائے جو کہ ان کا اصل ہے۔ تو پھر انہوں نے، جیسا میں نے کہا کہ انہوں نے اس پہ سوچ بچار کی، دیکھا اور اس کے لیے میتھڈ اور طریقہ کار اپنائے، کیونکہ یہ بات سیلف ریئلائزیشن یا انلائٹنمنٹ کوئی یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ اسکول یا یونیورسٹی جائیں اور وہاں پہ آپ جو علم ہے اس کو پڑھیں، کتابیں پڑھیں، ٹیچر سے سنیں اور اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں اور اس کو آپ لکھ لیں یا اس کو بول دیں،
یہ کوئی اس طرح کا سبجیکٹ نہیں ہے. یہ اصل میں آپ کی ایک ٹرانسفارمیشن ہے، یعنی جس میں انسان ٹرانسفارم ہوتا ہے، جس میں انسان ایک چہرہ اتارتا ہے اور دوسرا چہرہ دوسرے چہرے سے اس کا واسطہ پڑتا ہے. یعنی یہ ایک طرح کی ڈیتھ ہے، بلکہ اس طرح کہنا چاہیے کہ اٹس اے لٹرل ڈیتھ، ناٹ دا ڈیتھ آف دی باڈی بٹ ڈیتھ آف دا کانشیسنیس، ڈیتھ آف دی پرسنالٹی، ڈیتھ آف دی فالس آئیڈینٹی، ڈیتھ آف دی فالس فیس. تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے، آلموسٹ امپاسبل. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیلف ریئلائزیشن یا انلائٹنمنٹ کی بات ہے بڑے تھوڑے لوگ کرتے ہیں. اکثر تو کہتے چپ ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ ٹاسک اتنا بڑا ہے اور کسی کو بتائیں بھی تو کیسے بتائیں، کیونکہ اپائی ہی کوئی نہیں ہے، کوئی وے ہی نہیں ہے. یعنی کسی کو بتانے جاؤ کہ جناب آپ کو آپ کے مذہب نے جو چیزیں بتائی ہیں، آپ کی فیملی نے جو بتائی ہیں، آپ کی جو ٹریڈیشن نے چیزیں بتائی ہیں، آپ کو جیسے آپ کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ درست نہیں ہے. یعنی آپ جو ہو وہ اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتا، آپ کچھ اور ہو. تو وہ کیسے مانے گا، کیسے مانے گا؟ کیونکہ اس نے تو بچپن سے یہی کچھ سنا نا، جو اس نے سنا اس نے وہی مانا، اور اس کے جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی ویسے ہی. تو وہ کیسے مانے گا کہ وہ کوئی اور ہے؟ اور اگر فی الوقت وہ مان بھی لے کہ وہ کوئی اور ہے، تو وہ جو کوئی اور ہے وہ پھر کیسا ہے، وہ کدھر ہے، کیسے اس کو دکھایا جائے؟ اور پھر جب اس کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ نے یہ جو ہو اس کو آپ چھوڑو، تو کیسے چھوڑا جائے؟ یا آپ جناب یہ نہیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں یہ ہیں، تو وہ کیسے دیکھے کہ میں یہ نہیں ہوں؟ بڑا مشکل ہے. تو اس لیے جو پہلی بات ہے انلائٹنمنٹ کے بارے میں اس پہ بات کرتے ہوئے، یہ کہ اس کو بیان کرنا، اس کے بارے میں بات چیت کرنا، یہ ہم لفظ لا سکتے ہیں، اس کے لیے ووکیبلری بنا سکتے ہیں، لیکن وہ ووکیبلری یا وہ جو لفظ ہیں وہ اگر آپ اس کو لفظوں کے ذریعے ہی پکڑتے ہیں، یعنی ایک آپ کو بتایا گیا کہ انلائٹنمنٹ یہ ہے، اس میں آسودگی ہی آسودگی ہے، اس میں فریڈم ہے، اس میں آپ کو اپنے اصل چہرے کی پہچان ہوتی ہے، تو مے بھی کہ آپ وہ لفظ پکڑ لیں اور اس کو دہرانا بھی شروع کر دیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ لفظوں کے پیچھے جو پڑی ہوئی حقیقت ہے آپ اس تک پہنچ سکیں. تو اس لیے یہ بات پکڑنی چاہیے کہ لفظ جو ہیں کہ انلائٹنمنٹ جب تک آپ کا داخلی تجربہ نہیں ہوتا تب تک اس ایلوژن میں، اس غلطی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ون نوز واٹ انلائٹنمنٹ از. تو جیسا میں نے کہا کہ جب ہم اس بات کو
پکڑ لیتے ہیں کہ لفظوں کے ذریعے اس کو جانا نہیں جا سکتا، جو آپ کا اپنا اصل چہرہ ہے، جو آپ کی اصلیت ہے، جو سیلف ریئلائزیشن ہے، وہ لفظوں میں نہیں آتی۔ تو پھر ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ تو اس کے لیے یعنی میں جو یہ بات کر رہا ہوں وہ یہی کہ یہاں پہ جو مقصد ہے وہ اس کے بارے میں کوئی فلاسفی یا کوئی تھیری بنانا مقصود نہیں ہے، یعنی ایک طرح کی انفارمیشن ہے، ایک طرح کی بات چیت ہے اس کے بارے میں وایا نیگیٹیو یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک داخلی تجربہ ہے لیکن وہ ہے۔ اور جو انلائٹنمنٹ ہے وہ ایک طرح کی موت ہے، یعنی اس میں آپ کو مرنے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کی جو فالس پرسنالٹی ہے، جو فالس آئیڈینٹی ہے، اس نے اس میں ختم ہونا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ مرنا اس طرح نہیں ہے کہ چلیں جی آپ نے کوئی چیز پکڑی اور اپنے آپ کو مار لیا۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ سینس آف سوئسائڈ کہ جس میں صرف مرنا ہے باقی کچھ نہیں۔ جو انلائٹنمنٹ ہے اس میں مرنا ہے لیکن مرنے کے ساتھ جینا بھی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی موت ہوتی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو فالس آئیڈینٹی ہے، جو فالس کنسٹرکشن ہے، اس کا بکھرنا ہوتا ہے، اس نے ختم ہونا ہوتا ہے، مرنا نہیں ہوتا۔ آپ کو جو اصل زندگی ہے اس کے بارے میں آشنائی ہونی ہوتی ہے۔ پہلے تو آپ نے زندگی کے بارے میں سنا تھا، پڑھا تھا، سوچا تھا، زندگی کے بارے میں ایک ایلوژن میں تھے، یہ کہ آپ کو زندگی کا پتہ ہے، یہ کہ آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ کہ جو آپ گزار رہے ہیں وہ زندگی ہے۔ لیکن جب آپ کو اصل زندگی کا پتہ چلتا ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے وہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی کے نام پہ ایک دھوکہ تھا، زندگی کے نام پہ ایک ڈرامہ تھا جو آپ گزار رہے تھے۔ تو اصل زندگی تو وہ ہے جو آپ سے چھپا لی گئی، یہ نہیں کہ کسی نے جان بوجھ کے چھپائی، نہیں، غفلت نے، لا علمی نے، پیار محبت نے، آپ کے ارد گرد والے لوگوں کے پیار محبت نے وہ جو اصل زندگی ہے اس سے چھپا لیا، آپ کے استادوں نے، آپ کی کتابوں نے وہ جو اصل زندگی ہے اس کو اس سے چھپا لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلیاں آتی رہی ہوں گی، یعنی ڈیفرنٹ فیزز آتے ہوں گے جن کو ہم کہتے ہیں ہم تبدیل ہو گئے، فلانے دور میں ہم ایسے تھے، فلانے میں ایسے، فلانے میں ایسے۔ جب انلائٹنمنٹ سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، جب سیلف ریئلائزیشن سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، تو آپ ٹرولی جانتے ہیں کہ چینج ہونے کا کیا مطلب ہے، یعنی بدلنے کا کیا مطلب ہے۔ آپ کو پہلی دفعہ احساس ہوگا کہ بدلنا کس کو کہتے ہیں، یعنی پہلے تو بدلنا ایک چینج ہونا ایک جسٹ ویگ سا آئیڈیا، ہاں میں کچھ چینج ہو گیا، پہلے میں ایسا تھا اب میں کچھ ایسا رہا۔ لیکن سیلف ریئلائزیشن کے بعد
چینج نہیں ہوتی صرف، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جگہ کوئی اور آ گیا ہے، لٹرلی. یعنی ایسے ہے کہ آپ ایک دروازے سے نکلے ہیں اور جب دوسری طرف آپ گئے تو آپ وہ نہیں تھے. اس طرح کی چینج کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. پورے کا پورا جو آپ کا دیکھنے کا انداز ہے وہ بدل کے رہ جاتا ہے. اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو زندگی ہے وہ پہلے سے ہی کمپلیٹ ہے، پہلے سے ہی فلفلڈ ہے. کیونکہ آپ جو پہلے والی زندگی گزار رہے تھے وہ خواہشوں اور حسرتوں، تمناؤں کی زندگی تھی. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا، یہ جو زندگی ہے یہ ایک سٹرگل کا نام ہے. آپ نے بھاگ دوڑ کرنی ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے کچھ کرنا ہے اگر آپ زندگی جینا چاہتے، اگر آپ زندگی کا لطف اٹھانا چاہتے، اگر آپ زندگی کے مزے لینا چاہتے. یو ہیو ٹو بی سکسیزفل. تو آپ کو ایک سکسیس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. آپ کو سکسیسفل لوگ دکھائے جاتے ہیں، آپ کو عمارت دکھائی جاتی ہے، آپ کو رتبے دکھائی جاتے ہیں، آپ کو پاور دکھائی جاتی ہے کہ آپ نے اگر خوش ہونا ہے، اگر آپ نے زندگی کا ٹیسٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں اچیو کرنا ہوگی. آپ کو دوسروں سے آگے بڑھنا ہوگا، تب جا کے آپ زندگی کے مزے لے سکیں گے. اگر آپ لیزی بیٹھے رہیں گے، کچھ نہیں کریں گے، دوسروں سے پیچھے رہ جائیں گے، دوسرے آگے نکل جائیں گے، تو پھر ظاہر ہے پھر آپ دھکے ہی کھائیں گے زندگی میں. لیکن سیلف ریئلائزیشن کے بعد، خود کا چہرہ، اصل چہرہ دیکھنے کے بعد آپ کو ایک بڑا پلیزنٹ قسم کا شوق ملتا ہے کہ مائی گاڈ واٹس دا ڈراما گوئنگ آن. یہ مجھے کیا بتایا گیا تھا؟ یہ اتنا بڑا ڈرامہ میرے ارد گرد ہو رہا ہے، اتنا بڑا ڈرامہ، اتنا بڑا ڈرامہ کہ اس کے لیے لفظ ناکافی ہے. یعنی زندگی آ کے آپ کو بتائے، آپ کو چھوئے اور آپ کو کہے کہ میری جان غم نہ کھا، غم نہ کر، میں تم سے کچھ دور نہیں ہوں، میں تمہارے بہت پاس ہوں، میں تم ہی ہوں. یہ تم کو غلط بتایا گیا. یہ تم کو جو افسانے بتائے گئے ہیں یہ افسانے ہی ہیں، یہ کہانیاں ہیں، یہ ڈرامے ہی ہیں. ان سے جاگو اور میری طرف آؤ، یعنی اپنی طرف آؤ. تم کمپلیٹ ہی پیدا کیے گئے. تمہیں مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے، مجھے جینے کے لیے، مجھے پانے کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے، کیونکہ میں اور تم میں فرق نہیں ہے.
لیکن تم کو غلط بتایا گیا ہے، غلط سنایا گیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کیسے ریئیکٹ کرو گے؟ بلیو نہیں کر پائیں گے آپ روئیں گے، آنسو آپ کے رک نہیں پائیں گے۔ شاید لوگ آپ کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ آپ کو پاگل بھی کہنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ بالکل نئی دنیا ہے، کبھی آپ نے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا، کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں، کبھی آپ نے اس کا تصور بھی نہیں کیا۔ کیونکہ آپ کو تو یہی بتایا گیا نا کہ آپ نے اسٹرگل کرنی ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے جد و جہد کرنی ہے۔ کس لیے؟ خوشحال زندگی کے لیے، اچھی زندگی کے لیے۔ یہ نہیں آپ کو بتایا گیا کہ زندگی، خوشحال زندگی کے لیے، اچھی زندگی کے لیے، فلفلڈ زندگی کے لیے زندگی تو پہلے سے ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا۔ یہ آپ کو نہیں بتایا گیا۔ آپ کو یہ بتایا جاتا نا کہ بھئی ہاں، اگر آپ کا من کرے پیسے کمانے کا تو کمانا، اگر آپ کا من کرے پاور لینے کا تو لینا، شہرت لینا، رتبے لینا، کتنا کچھ ہے لینا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ان کو لے کے یا ان کو حاصل کر کے تم فلفلڈ ہو جاؤ گے۔ تم آلریڈی فلفلڈ ہو، کیونکہ ہمارے جو ارد گرد والے لوگ ہیں وہ تو فلفلڈ نہیں ہیں، وہ تو ایلوژن میں ہیں، وہ تو دھوکے میں ہیں۔ تو یہ نہیں بتایا گیا، بتایا یہ گیا کہ جناب آپ کو یہ چیزیں اچیو کرنی ہیں، پھر آپ فلفلڈ ہوں گے۔ حالانکہ آپ تو آلریڈی فلفلڈ ہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ تو جس دن آپ کو یہ احساس ہوتا ہے، پھر آپ، جیسا میں نے کہا، آپ کیا کریں گے؟ آپ روئیں گے، دکھ سے نہیں ہے، آف کورس ناٹ آؤٹ آف دکھ، آؤٹ آف جوائے، یا اس بات کے ساتھ کہ ریئلی از اٹ ریئلی سو؟ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ آپ یقین نہیں کر پائیں گے، لیکن بات کرنے کی یہ ہے کہ ایسا ہے۔ سیلف ریئلائزیشن، خود کی پہچان، اصل میں بنیادی طور پہ اگر لفظوں کے ذریعے اشارہ کیا جا سکے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب خود کی پہچان ہوتی ہے، سیلف ریئلائزیشن ہوتی ہے، تو بندے کو پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ان اٹ سیلف کمپلیٹ ہے۔ اس میں مجھے کسی کمپیریزن کی ضرورت نہیں ہے، اس میں مجھے دوسرے کے ساتھ خود کو تول کے خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی امیر کے ساتھ یا کسی غریب کے ساتھ، کسی پاورفل والے کے ساتھ یا جو بے بس ہے اس کے ساتھ۔ لائف کو کسی کمپیریزن کی ضرورت نہیں ہے۔ لائف جو ہے وہ اپنی آپ میں اٹ سیلف کمپلیٹ ہے، اور یہ جو لائف ہے، یہاں پہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں، پھر اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کو گزارنا ہی اس کا مقصد ہے نا۔ یعنی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ زندگی تو اٹ سیلف کمپلیٹ ہے، زندگی تو اٹ سیلف فلفلڈ ہے، وہ کیا مقصد بنائے گی؟
کیونکہ مقصد تو یہ ہے نا کہ آپ کوئی مقصد زندگی کا بناتے ہو کہ آپ میں کچھ فلفل کرنا چاہتے ہو، کچھ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہو، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو. کس کے لیے؟ اپنے آپ کے لیے. لیکن جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تو کمپلیٹ ہو، آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے، تو پھر کیا مقصد ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہی نا کہ آپ نغمے گاؤ، زیادہ سے زیادہ یہی نا کہ آپ ڈانس کرو، زیادہ سے زیادہ یہی نا کہ زندگی کا شکر کرو، گریٹیٹیوڈ، رائٹ. اور یہ نہیں کہ آؤٹ آف ذمہ داری یا آؤٹ آف سم ڈیوٹی. دس از دا وے یو ول رسپونڈ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انلائٹنمنٹ ہے وہ اس کیفیت کا نام ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو زندگی ہے اس کی اصل کیا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو زندگی ہم گزار رہے تھے اس کی اصل کیا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میجورٹی آف پیپل جو ہیں وہ کس طرح ایلوژن کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کس طرح غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کس طرح اگنورنس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اور آپ کو پہلی دفعہ یہ پتہ چلتا ہے کہ لفظ جو ہیں وہ اصل زندگی کو بیان کرنے کے لیے کتنے ناکافی ہیں. اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ لفظوں کے ذریعے جو اصل زندگی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے پیاسے کو آپ لاکھ لفظ دیں، پانی کے بارے میں بتائیں، باتیں کریں، لیکن اس سے اس کی پیاس تو بجھنے والی نہیں. یا اندھے کو لاکھ باغ کی باتیں بتائیں، پھولوں کی باتیں بتائیں، ان کے رنگوں کی باتیں بتائیں، کیسے دیکھتے ہیں، ہزار اپائے کریں، ہزار ترکیبیں لڑائیں، لیکن وہ جو خوب اور جو پھول کی جو خوبصورتی ہے اور باغ کی جو بہاریں ہیں وہ تو نہیں دیکھ پائے گا. اس کے لیے آپ کو اس کو آنکھیں دینا ہوں گی. تو اس لیے سیلف ریئلائزیشن والے لوگ تھیری نہیں بناتے، سسٹم نہیں بناتے، ویسے طریقے بناتے ہیں جس سے دوسرے کو آنکھیں مل جائیں، اس کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ خود سے دیکھ سکے. لیکن ایک مسئلہ جو ان طریقوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ کہ جو طریقے ہیں وہ چلیں ہم اس موضوع کو پھر کبھی کریں گے، فی الحال کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.